روزہ افطار کرنے سے پہلے اپنا سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھ لو۔ افطاری کا اعلان بعد میں ہوگا، پہلے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، بے شک آزما لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی ہر گھڑی رحمت، ہر لمحہ مغفرت اور ہر دن قبولیت کی برکتیں اپنے ساتھ لاتا ہے۔ یہی مہینہ وہ نعمت ہے جس میں رب کریم اپنے بندوں پر اپنی محبت اور شفقت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے جس میں افطار کا ہر لمحہ خاص طور پر محبوب ہوتا ہے، کیونکہ روزہ دار سارا دن بھوکا پیاسا رہ کر گناہوں سے بچتا ہے، صبر کرتا ہے، اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے، اور جب افطار کے وقت ہاتھ اٹھاتا ہے تو رب کریم فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سچائی اور اخلاص کے ساتھ صبر کیا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رمضان کے بابرکت مہینے میں آپ کی دعائیں قبول ہوں، گھر کے حالات بیماروں کو بہتر شفا ہوں، ملے، رزق میں برکت بڑھے، بیماروں کو شفا ملے، افطار سے پہلے تنگستوں اپنا کو سیدھا وسعت نصیب ہو، دایاں ہاتھ تو سر پر افطار رکھ سے کر پہلے یہ اپنا وظیفہ سیدھا پڑھیں، دایاں ہاتھ کیونکہ سر یہ پر وہ رکھ کر وقت یہ ہے جب وظیفہ دعا پڑھیں، رد نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اور دعا اللہ رد کی نہیں بارگاہ میں ہوتی جانے والی اور ہر اللہ کی سچی بارگاہ میں نیت جانے قبول ہو والی جاتی ہر ہے۔ سچی نیت رمضان کا قبول ہو مہینہ جاتی نفلی ہے۔ روزوں کا نہیں بلکہ رمضان کا فرض مہینہ روزوں کا نفلی مہینہ روزوں ہے، کا نہیں جس کا حکم بلکہ خود فرض اللہ روزوں تعالیٰ کا نے مہینہ دیا ہے، ہے، اور اس کا جس اجر کا و حکم ثواب خود بے اللہ پناہ تعالیٰ ہے۔ نے دیا، ایک اور روزہ اس کا رکھنا، اجر و افطار ثواب بے کرنا، پناہ ہے۔ کسی روزے ایک دار کو روزہ رکھنا، کھانا یا افطار پانی کرنا، دینا، کسی روزہ دار چاہے کو صرف کھانا ایک یا گھونٹ پانی پانی دینا، ہی کیوں نہ ہو، چاہے صرف یہ سب ایک اعمال گھونٹ جنت پانی ہی کی کیوں نہ ہو، خوشبو اور یہ رزق کی سب برکتیں اعمال ساتھ جنت کی لاتے ہیں، خوشبو اور اور رزق کی لیلۃ برکتیں القدر ساتھ کی لاتے ہیں، رات جیسی اور عظیم لیلۃ رات کی القدر کی فضیلتیں رات نصیب جیسی ہوتی ہیں۔ عظیم رات یہ کی مہینہ روح فضیلتیں کی نصیب پاکیزگی، ہوتی دل ہیں، کی خشوع یہ مہینہ اور روح کی نیت کی پاکیزگی، صفائی کا دل کی مہینہ ہے۔ خشوع اور یہ نیت کی مہینہ ہمیں صفائی کا صبر، مہینہ شکر ہے۔ اور محبت یہ سکھاتا مہینہ ہے، ہمیں صبر، ہمیں یاد شکر اور دلاتا ہے محبت سکھاتا حقیقی ہے، دولت صرف ہمیں دنیاوی یاد نہیں دلاتا بلکہ ہے کہ روحانی حقیقی بھی ہے۔ دولت صرف دنیاوی نہیں بلکہ اس لیے روحانی بھی آج ہے، سے اس فیصلہ کریں، لیے آج افطار سے سے کچھ فیصلہ منٹ کریں پہلے کہ افطار سے کچھ منٹ پہلے 2-4 منٹ کا یہ عمل کر کے اپنی حاجات، پریشانیاں، تنگدستیاں، بیماریاں اور رزق کے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں، کیونکہ یہ چند آزمودہ اعمال ہیں جو بزرگوں نے بتائے، کروڑوں لوگوں نے آزما کر فائدہ پایا، اور یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے، ہر دعا قبول ہو جائے، سال بھر کسی کے محتاج نہ رہیں، غیب کی مدد ہمیشہ نصیب ہو، کامیابیاں خود چل کر آپ کے قدم چومیں، اور افطار کے دسترخوان پر بیٹھنا صرف جسم کی تسکین نہیں بلکہ روحانی عبادت اور رزق کی برکت کا ذریعہ بن جائے۔ رمضان کے روزے روحانی طاقت، دل کی پاکیزگی اور نیت کے خلوص کے لیے ہیں۔ اس مہینے میں ہر افطار، ہر دعا، ہر عمل ثواب کا خزانہ ہے، تو آج اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ وظیفہ پڑھیں۔ رمضان کی اس بابرکت گھڑیاں ضائع مت کرنا، کیونکہ معلوم نہیں اگلا رمضان نصیب ہو یا نہ ہو۔ آج کی یہ گھڑیاں ہی آپ کے مقدر کے ستارے روشن کرنے کا موقع ہے۔ آج آپ کے رزق، شفا، کامیابی اور تندرستی کا حل آپ کے ہاتھ میں ہے، بس اخلاص اور ایمان کے ساتھ یہ عمل کریں اور دیکھیں کہ رمضان کے مہینے کی برکتیں کس طرح آپ کی زندگی میں بہار کی مانند اترتی ہیں۔ چاہے آپ پاکستان سے ہوں، انڈیا، سعودی عرب، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان یا دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آج رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں افطار کے وقت یہ وظیفہ پڑھنا آپ کے لیے لازمی ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کریم اپنے بندوں کی دعاؤں پر خصوصی توجہ فرماتا ہے اور ہر سچی نیت کو پورا کر دیتا ہے، کیونکہ افطار کا وقت رب کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس لمحے میں جو دعا کی جاتی ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ اس وظیفے کو پڑھنے میں بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے، لیکن یہ چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را سبسکرائب کر لے، کیونکہ میں آپ کے لیے ایسے بابرکت وظائف اور اعمال ہر روز رمضان کے پورے مہینے میں لاتا رہوں گا۔ اب عمل شروع کرنے کے لیے باوضو ہو کر مصلی یا دسترخوان پر بیٹھ جائیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ چاہے مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، جو فضیلت اور برکت میں سب سے زیادہ ہے، اور دل کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ ہر کسی کا مقصد مختلف ہوتا
چاہتا ہے، کوئی نیا گھر چاہتا ہے، کوئی دولت، کوئی بیماری سے شفا، کوئی تنگدستی سے نجات یا فقیرانہ مشکلات ختم کرنا چاہتا ہے، آج افطار سے پہلے جو بھی آپ اللہ سے مانگیں گے رب کریم قبول فرمائیں گے، کیونکہ رب فرماتا ہے کہ جو بندہ سارا دن بھوکا رہ کر میری رضا کے لیے صبر کرتا ہے، افطار کے وقت اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے اور فرشتے اس کی جوڑی انعامات سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی میرے رب کی قدرت ہر ذرے پر ہے۔ تو آج دل میں اپنی نیت اور مقصد رکھتے ہوئے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا باقاعدہ آغاز کرنا ہے، اور آنکھیں بند کریں اور یوں محسوس کریں کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ آپ روزہ رسول کی جاریوں کے قریب بیٹھ کر افطار کے مقدس لمحے میں اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ ہر لفظ میں برکت، ہر نیت میں طاقت اور ہر دعا میں قبولیت محسوس کرے، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جو روح کو پاکیزگی، دل کو خشوع اور زندگی کو کامیابی اور رزق سے بھر دیتا ہے، اور آج یہ لمحہ آپ کی تقدیر بدلنے کا سنہری موقع ہے۔ بس اخلاص اور ایمان کے ساتھ یہ عمل کریں، دیکھیں کہ کس طرح رمضان کی رحمتیں، افطار کی برکتیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکات آپ کی زندگی میں بہار کی طرح اترتی ہیں، اور یہ سانس دلائیں کہ رمضان کا ہر لمحہ، ہر افطار، ہر دعا اور ہر وظیفہ آپ کے لیے اللہ کی خاص عنایت ہے، جو آپ کی مقدر کے ستارے روشن کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی کے ہر گوشے میں خوشیاں، کامیابیاں، صحت، رزق و سکون لے آتا ہے۔ روزہ کھولنے سے پہلے اپنا سیدھا دایاں ہاتھ اپنے سر پر رکھیں، کیونکہ آج کا سب سے پہلا اور سب سے طاقتور وظیفہ رب کریم کے نام یا فتاح کا ہے، وہ نام جس کی قسم رب نے خود کھائی ہے، جس نام کی قسم کے ذریعے بندہ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجت، مقصد اور سوال لے کر آتا ہے، اور رب کریم فرماتا ہے کہ جو بھی بندہ نیت کے مطابق اس نام کو پڑھے گا میں اس کی ہر حاجت کو پورا کر دوں گا۔ آپ نے یا فتاح کو ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے، دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر دل کی تمام توجہ اور اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا فتاح ایک بار ہو گیا، یا فتاح دو بار ہو گیا، یا فتاح تین بار ہو گیا۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ 7 بار یا فتاح ایک سانس میں مکمل ہو۔ اگر کسی کا سانس درمیان میں ٹوٹ جائے تو دوبارہ شروع کریں، جب تک 7 بار مکمل نہ پڑھ لیں، اور ہر لفظ میں وہ طاقت محسوس کریں جو رب کریم کی بارگاہ سے آ رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب افطار کا وقت سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، جب روزہ دار نے دن بھر صبر اور بھوک پیاس کے ساتھ گناہوں سے بچاؤ کیا، اور اسی لمحے رب کریم اپنی رحمت سے ہر دعا قبول کرتا ہے، ہر حاجت پوری کرتا ہے، چاہے وہ رزق ہو، بیماری سے شفا، تندرستی سے نجات یا زندگی کے کسی بھی مقصد کی تکمیل۔ آج کا یہ وظیفہ نہ صرف آپ کے افطار کو برکت دے گا بلکہ پورے سال کی کامیابی، سکون اور رزق کے دروازے کھول دے گا، کیونکہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہر لمحہ رحمت، ہر دعا قبولیت اور ہر عمل ثواب کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو دل میں خلوص، نیت میں پاکیزگی اور زبان پر اخلاص کے ساتھ یا فتاح پڑھیں، محسوس کریں کہ آپ رب کے قریب بیٹھے ہیں، دنیا کے ہر تعلق سے الگ ہو کر اپنی حاجات اور مقاصد کے ساتھ اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور ہر سانس میں اللہ کی طاقت اور رحمت آپ کے دل و جان میں اتر رہی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب رب کریم کی عنایت آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، تقدیر روشن ہو سکتی ہے، اور رمضان کی برکتیں آپ کے ہر قدم پر سایہ فگن ہو سکتی ہیں۔ پہلے نمبر پر 7 بار یا فتاح پڑھتے ہی آپ نے اپنے رب کی رضا حاصل کر لی، دل کی تمام حاجتیں اللہ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ اب دوسرے نمبر پر آپ نے ایک قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے تاکہ اپنے مقصد میں عروج، کامیابی اور ترقی حاصل کریں، اپنے گھر کو جنت بنا سکیں، پورے سال کے رزق، خوشیاں، سلامتی اور حفاظت جمع کر سکیں، اور محتاجیوں، تنگدستیوں سے بچ سکیں۔ اس کے لیے آنکھیں بند کریں، دایاں ہاتھ سر پر رکھیں اور سورہ کوثر کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ 3 بار پڑھتے ہی آپ نے رب کی بارگاہ میں اپنی حاجات پیش کر دی ہیں، اور اب تیسرے اور آخری نمبر پر اللہ کے 2 صفاتی ناموں کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ آج دنیاوی اسباب اور پریشانیوں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، رب سے اسباب مانگے۔ رب نے اپنی صفات سے فرمایا ہے یا مسبب الاسباب،
آپ نے روزے کی حالت میں افطار سے پہلے اس محبوب وقت میں سیدھا ہاتھ سر پر رکھ کر یہ نام پڑھنا ہے، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رب اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے اور فرشتے زمین پر اس کے لیے رزق لے کر آ جاتے ہیں۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، یا مسبب الاسباب ایک بار، یا مسبب الاسباب دو بار، یا مسبب الاسباب تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یہ چند منٹ آپ کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہیں۔ 11 بار پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا فرمائے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ شکل دیکھتی ہے نہ اعمال کو پرکھتی ہے، بلکہ دل کی خالص نیت اور اخلاص سے آپ کو رزق، برکت، کامیابی اور خوشیاں عطا کرتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہ افطار کا وقت ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب دعا قبول ہونے کی طاقت سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ ہر لفظ میں رب کی رحمت، ہر سانس میں برکت اور ہر نیت میں قوت محسوس کرے۔ آج کا یہ وظیفہ نہ صرف آپ کی افطار کو برکت دے گا بلکہ پورے سال کی کامیابی، سلامتی اور رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دے گا۔ اس لیے دل اور زبان دونوں سے اخلاص کے ساتھ یہ اعمال پڑھیں اور محسوس کریں کہ رب کریم آپ کی زندگی میں وہ اسباب اور نعمتیں اتار رہا ہے جو آپ نے کبھی دیکھی یا سوچا بھی نہیں تھا۔ رمضان کی برکتیں آپ کے ہر قدم پر سایہ فگن ہوں اور یہ مقدس مہینہ آپ کے مقدر کے ستارے روشن کر دے۔ یہ تینوں اعمال سب سے پہلے 7 بار یا فتاح ہو، پھر 3 بار سورہ کوثر اور آخر میں 11 بار یا مسبب الاسباب بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ہی آپ نے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ بابرکت وظیفہ مکمل ہو جاتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں کہ وظیفہ اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے سب سے ضروری شرط سچی توبہ ہے، اس لیے فوری طور پر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، دل سے پچھتائیں، صاف نیت کریں، کیونکہ اگر دل گناہوں کی گرفت میں ہو تو اعمال اور دعاؤں کی قبولیت ممکن نہیں۔ جیسے ہی یقین ہو جائے کہ رب کریم نے آپ کی سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ذکر کے ساتھ رب سے مانگنا شروع کریں، چاہے سجدے کی حالت میں مانگیں، کیونکہ سجدے میں بندہ اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ آج جو بھی بندہ یہ اعمال پڑھ لے گا وہ پورے سال کی خوشیاں، رزق کے خزانے، کامیابیاں اور برکتیں جمع کر لے گا۔ نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے گا، نہ کسی سے مانگنا پڑے گا۔ انشاءاللہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ سب کو بازو سے پکڑ کر مصلی دسترخوان پر بٹھا دوں اور کہوں کہ آج افطار کا یہ عمل ضرور پڑھیں، اور جیسے ہی وظیفہ مکمل ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے ضد کے ساتھ مانگیں۔ جو بھی آپ مانگیں گے وہ ملتا چلا جائے گا انشاءاللہ۔ دل کی گہرائی سے مانگیں، پورے ایمان اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر کرے، جو نہیں مانگ سکے وہ عطا کرے، آمین ثم آمین۔ ناظرین محترم، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں، کیونکہ ہر نام کی برکت آپ کی زندگی میں خاص اثر ڈالتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ ہر دل کی تمنا پوری کرے، ہر حاجت کو پورا فرمائے، اور رمضان المبارک اس بابرکت گھڑی کو ہماری زندگیوں میں برکت، رزق، کامیابی، سکون اور سلامتی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔